قرآن سے محبت رکھنے والے اور اللہ کے گھر سے محبت رکھنے والے نماز پڑھ کر نماز والی جگہ پر بیٹھ کر جب تک رسول اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میں مسافر ہوں سفر میں روزے کے ساتھ، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو اللہ آپ سب کا بیٹھنا اپنی رضا و رحمت کے لیے قبول فرما لے، اور جو عبادات ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ انہیں قبول و منظور فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم، بہت بڑا انعام ہے اور اس کا احسان۔ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں اپنی یہ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہینہ رمضان مبارک کا ہمیں عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ملنے پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے، آپس میں کچھ قرابت داری بھی تھی ان کی، اور آپس میں دوست بھی تھے، ہمسائے بھی تھے، ایک ہی دن دونوں مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر انہوں نے مسلمانوں والی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور مسلمان بھی وہ میری اور آپ کی طرح کے مسلمان نہیں، صحابہ کرام والی زندگی، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا اسلام، صحابہ والی مسلمانی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو صحابی رسول بن کر زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰتیں بھی، تلاوتیں بھی، صدقے بھی، خیراتیں بھی، نیکیاں بھی، عبادات بھی، جہاد بھی اور غزوات بھی، راتوں کا قیام بھی، یہ سارے سلسلے دونوں اکٹھے جو تھے نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، وہ اکثر اکٹھے ہی ہوتے تھے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے بھی کیے، اور یوں زندگی اکٹھے بسر کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص فوت ہو گیا۔ ایک شخص فوت ہو گیا، مگر دوسرا جو ہے وہ اکیلا باقی بچ گیا۔ اب وہ نیکی کے کام اکیلے کر رہا ہے۔ سال ایک گزرا تو وہ دوسرا شخص بھی فوت ہو گیا۔ جب دوسرا شخص فوت ہوا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، یہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، اکٹھے زندگی گزاری، ایک ان میں سے وہ پہلے فوت ہو گیا، ایک یہ اب بعد میں فوت ہوا ہے، لیکن اللہ نے مجھے دکھایا ہے یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا، اللہ نے اسے جنت میں پہلے فوت ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہونا تو کیا چاہیے، جڑا پہلے فوت ہویا ہے وہ جنت چ پہلے جاوے، جڑا پہلے فوت ہویا ہے وہ جنت چ پہلا جاوے، مگر جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ بعد میں، لیکن نہیں، جو بعد والا ہے اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ بعد والا جو سال بعد فوت ہوا ہے اس سال پہلے فوت ہونے والے سے بھی اللہ نے اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ صحابہ بھی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جو پہلے فوت ہوا پہلے جائے، جو بعد میں فوت ہوا بعد میں جائے، یہ کیا کہ بعد والا پہلے اور پہلے والا بعد میں۔ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سال بعد جو زندہ رہا ہے نا، تو اسے رمضان المبارک بھی نصیب ہوا، تو اس نے رمضان المبارک کی قدر کی، رمضان المبارک کو صحیح طور پر گزارا، بسر کیا، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں اس سے بھی پہلے بھیج دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایسی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے، یا لیت کل العام رمضان، اے کاش کے سارے دا سارا سال ہی رمضان بنا دیا جائے، سارے کا سارا سال ہی اللہ روزے رکھ دیتا، سارے کا سارا سال ہی اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہو جاتی۔ کیوں نہیں کہ ایسا مہینہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مہینہ آتے ہی
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بندے ایسے عمل کر کے جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ عمل کر کے بندے جنت میں چلے جائیں۔ بوئے پہلے کھول چھڈے نے، اللہ نے بوئے پہلے کھول چھڈے نے، پہلے ہی کھلے ہوئے نے۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ روزانہ آسمان دنیا پہ آ کر اللہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھا، آ جا، میں عرش سے آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں، تو بستر چھوڑ کے ذرا مصلی پہ تو آ جا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ آتا ہے بندے کی طرف، بندہ مایوس ہو جاتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من اتی الی شبرا آتی الیہ ذراعا، جو بندہ میری طرف ایک گٹھ چل کے آتا ہے میں ایک گز چل کے آ جاتا ہوں، ومن اتی الی باعا ساعا، جو ایک ذراع چل کے آتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے کھلائی کے برابر اس کے پاس چل کے آ جاتا ہوں۔ اور من اتی الی ہرولۃ آتی، من اتی الی ماشیا آتی الیہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ کیا معنی کہ میری رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، اس کو کما حق ہو گزاریں۔ سنا ہوگا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے کے لیے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیڑھی پہ آتے بھی جاتے ہیں، منبر پر درس دینے کے لیے خطبے کے لیے آتے ہیں، چڑھتے ہیں جاتے ہیں، کبھی آپ نے آمین نہیں کہی، مگر آپ پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر آپ نے آمین کہہ دیا، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے بتلایا ساتھیوں بات یہ ہے فَإِذَا عَرَضَنِي جِبْرَائِیل، جب میں منبر پر چڑھنے لگا جبرائیل میرے سامنے آ گیا اور اس نے بد دعا کی کہ تائس رجل، وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے، راغم انف رجل، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے، لعن رجل، اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہو کہ جس آدمی کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور پھر وہ بدبخت اپنے گناہ بھی معاف نہ کروا سکے۔ فلم یغفر لہ، جبرائیل نے بد دعا کی اور میں محمد نے آمین کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بد دعا کے پھر قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ مقام کون سا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، جبرائیل نے بد دعا کہی؟ کون سا مقام ہے؟ جی منبر رسول ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبی، مصلی رسول اور منبر رسول کے اوپر یہ بد دعا کی جا رہی ہے۔ دوسرا فرمایا وہ شخص کہ جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور وہ بدبخت اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اطاعت کر کے، ان کو خوش رکھ کے، ان کے دکھ سکھ کا خیال کر کے، فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، وہ بھی تباہ برباد اور ہلاک، اس کے اوپر لعنتیں اور پھٹکاریں ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ ماں باپ کی نافرمانی، نوجوان ہوں، بڑی عمر کے ہوں، اب انسان کچھ آپ بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ پھر بھی زندہ، یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کہ یہ ان کی دعائیں مل رہی ہیں، ان کا سایہ ہے، تو خدمت کیا کرو، راضی رکھا کرو ان کو۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے سورہ لقمان کے اندر کیا کہ جس وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر تم ان کی خدمت بھی کرو، اطاعت بھی کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ صرف دن کا روزہ فرض نہیں ہے، رات کا قیام ہی نہیں ہے، قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت، قرآن اس میں نازل ہوا۔ جو شخص روزے رکھتا ہے رمضان کے، یہ بات بھی سن لیجئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور ایسا اہم فرض مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر عذر کے، شرعی مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، لم یقضی عنہ ان صام الدہر کلہ، اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، رمضان کے چھوڑے ہوئے اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو اس طرح دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ عذر کے بغیر، مجبوری کے بغیر، یوں ہی نہیں ہے، ہاں جو شرعی عذر ہے، جہاں شرعی مجبوری ہے، اللہ نے وہاں رخصت بھی دے دی، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی پوری کر لینی ہے، بعد میں رکھ لینے ہیں، چھوڑنا پھر بھی
نہیں ہے۔ اللہ اللہ جو پھر اتنے زیادہ مجبور ہو جائیں، دوبارہ رکھنے جتنی گنجائش بھی نہیں رہتی، مرض اور بیماری ایسی ہے تو ان کے متعلق بھی بتلا دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جو بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں اور کوئی گنجائش ہی ان کے پاس باقی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر دیں، مسکین کا کھانا دے دیں، فدیہ دے دیں روزے کا۔ اللہ اکبر، لیکن یہ معاف نہیں ہے۔ اور جو روزہ رکھتا ہے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو پہلے زندگی کے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے عبادات ہیں اللہ نے ان عبادات کا اجر اور ثواب مقرر کر کے فرشتوں کو بتا دیا۔ نماز کا اتنا ثواب ہے، زکوٰۃ کا اتنا ہے، حج کا اتنا ہے، جہاد کا اتنا ہے، تلاوت کا اتنا ہے، ایک کی 10 نیکیاں، جی اللہ اکبر، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا عشر کا اتنا ہے کہ جو ایک خرچ کرتا ہے الی 700 ضعف، 700 گنا تک، بکل حسنۃ 10 امثالها، 10 گنا تک، پھر 10 گنا سے کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس لیے اس کا بدلہ اجر و ثواب میں رب آپ عطا کروں گا، آپ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بعض اوقات معدے میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، ہوا سی سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، منہ سے بھی آنے لگ جاتی ہے، بعض اوقات ساتھ بیٹھے ہوئے بندے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، ناک کے آگے دے دیتے ہیں، مگر وہی روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، بو وہی بھی رسول اللہ فرماتے ہیں لا خلوف فبالصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ مسک اور کستوری سے بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، قیام کا مہینہ، رات کو جاگنے کا مہینہ، ہمیں تو یہی بتا دیا کہ بھی سنت ہے یا نفل ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اکیلے پڑھنا زیادہ افضل ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، رات کے آخری پہر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یہ افضلیتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، یہ افضلیتیں کیا ہیں؟ اپنی اپنی جگہ پر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من صلی العشاء مع الامام، جو شخص عشاء کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم صلی القیامہ، پھر یہ قیام والی نماز بھی جو تراویح والی نماز ہے، مع الامام، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، حتیٰ انصرف، حتیٰ کہ جب امام سلام پھیرتا ہے، اس رات کی تراویح کی قیام والی نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز عشاء بھی با جماعت پڑھی، قیام بھی با جماعت، اور پھر جب امام نے سلام پھیرا اس وقت یہ سلام پھیر کے پھر اپنے گھر کو واپس جاتا ہے، رات کا جتنا باقی حصہ بھی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کا سارا ہی قیام میں لکھ دیتا ہے۔ جی آج ہم سمجھتے ہیں جی ایک ہی پیچھے پڑھنا جی کھلونا ہے، جی اللہ اکبر، افضل ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی یا نہیں کرائی؟ بولو، 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے یا نہ کرائی؟ کرائی، چوتھی رات نہیں کرائی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ خشیت ان یفترض علیکم، خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، تمنا تھی کہ کیا کرتا، باقی جتنے بھی دن ہیں سارا دن میں با جماعت ان کو تراویح پڑھاتا، با جماعت پڑھاتا۔ با جماعت پڑھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، خواہش تھی، مجبوری یہ تھی کہ فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو چھوڑا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا اور چاہت اور خواہش تھی کہ میں کیا کروں، جی پورا جو باقی دن ہے سارے ہی کیا کر دوں جماعت کے ساتھ۔ جو ظاہر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ بھی نبی کی خواہش کا احترام کرتا ہے، اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا جی اللہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پہ آپ راضی ہیں ہم بھی اسی پہ راضی ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ، قیام کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر بھی اسی میں، فتح مکہ بھی اسی میں، یہ جہاد کا مہینہ بھی ہے، اور پھر اعتکاف کا مہینہ، آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر رب کو منانا، رب کو راضی کرنا، توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ، مغفرت اور بخشش کا مہینہ، رب کو راضی کرنے کا مہینہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان اشد جوداً من ریح المرسلہ، کہ
کہ سخت تیز آدھی سے بھی زیادہ، کان اجود الناس، ویسے بھی سب سے زیادہ باسخی تھے، بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ جس طرح سخت تیز آندھی آتی ہے، ہر چیز کو اڑا کر لے جاتی ہے، کسی چیز کو بھی باقی نہیں چھوڑتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بسا اوقات سوائے ایک دو کھانے کے ٹائم کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور ادھر فصل کا موسم بھی ہے، نیکیوں کا فصل ہے، یہ نیکیوں کے فصل کا موسم، اور پھر ہمارے ارد گرد اجناس کا بھی جناب یہ کیا ہے، سیزن اور موسم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دوست اور احباب بھائیوں کی فصلیں ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہر قسم کی آفت سے، نقصان سے محفوظ کر کے پایہ تکمیل تک مقدر میں فرما دے، نصیب میں فرما دے۔ اور میرے بھائیوں، دینی مدارس، دینی ادارے حکومت بھی چاہتی ہے بند ہو جائیں، امریکہ چاہتا ہے بند ہو جائیں، پوری دنیا اس وقت کنٹرول کرنا چاہتی ہے مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر، کہ یہ کسی طرح رک جائیں، کسی طرح بند ہو جائیں۔ یہ سلسلے مسجد نبوی سے چلے سے، اصحاب صفہ سے چلے تھے، اور قیامت تک انشاءاللہ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے بھی چلتے رہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ضرور بر ضرور اللہ کے گھروں پر، دینی مدارس پر خرچ کیا کریں، ضرور بر ضرور خرچ کیا کریں۔ یہ عام صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ عام صدقہ نہیں ہے۔ جو عالم تیار ہوگا، حافظ تیار ہوگا، جس وقت تک بھی وہ علم پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، خطبے دیتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، سناتا رہے گا، اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میں آپ کو درس دے رہا ہوں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، خطبے بھی دیتے ہیں، تبلیغی کام بھی ہیں، مناظرے مباحثے بھی ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، کیا اللہ میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کو بھی اجر و ثواب دے گا یا نہیں دے گا؟ بولیں۔ اور جن لوگوں نے ہمیں کھلایا، جن لوگوں نے ہمیں پلایا، جن کے صدقے خیرات، روٹیاں کھا کے، ٹکڑے کھا کے ہم اس قابل ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ثواب عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی، صرف اسی وقت نہیں جس وقت ہم نے کھایا تھا، اب بھی کھائے ہوئے کا اثر ہے، اسی کھائے ہوئے کا۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، ایک ایک عبادت میں، ایک ایک نیکی میں، ایک ایک درس میں، ایک ایک خطبے میں، ایک ایک خطاب میں، ایک ایک بچے کو سبق دینے میں، ایک ایک بچے کو کتابیں پڑھانے میں، بخاری، ترمذی، نسائی، موطا امام مالک، یہ حدیثیں پڑھاتے ہوئے، ایک ایک حدیث کے پڑھنے پر بھی، پڑھانے پر بھی اللہ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کسی کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، عشر ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا۔ جو مستحق لوگ ہیں ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ ان کے دینے سے ان کا وقت صحیح گزر جائے گا، دعا بھی دے دیں گے، اللہ اللہ۔ مگر یہ دعا کون دیں گے؟ جو صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھ رہے ہیں، صبح شہری کے وقت سے اٹھتے ہیں اور رات عشاء کی نماز تک قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ کھا کر بچے دعا کریں گے، اور دعا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سعودی عرب کے اندر، یہ وہاں کے ایک بڑے مشہور اور معروف شیخ ہیں، تو یہ شیخ صاحب نے واقعہ اپنے اس میں بھی بیان کیا ہے، کتابوں میں بھی آ چکا ہے، اخبارات میں بھی سعودی عرب کے اندر چھپ چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، کہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ۔ اس نے سمجھا کہ بھئی کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ دوسری رات پھر خواب آیا، فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ بھئی کون ہے، کون نہیں ہے؟ آیا ہوگا، خیال آیا ہوگا، بس ٹھیک ہے۔ نیکی کا بندہ جذبہ ذہن میں سوچتا رہتا ہو تو شام کو، رات کو نیند میں خیال بھی ویسے آ جاتے ہیں، خواب بھی ویسے آ جاتے ہیں۔ مسلسل 3-4 دن یہی خواب، اور پھر کیا ہوا؟ خواب کے ساتھ اس کو فون نمبر بھی بتلا دیا گیا کہ یہ نمبر ہے اس بندے کا، یہ فون نمبر ہے اس بندے کا، فون نمبر بھی بتلا دیا گیا۔ اٹھا تو وہ یاد تھا اس کو نمبر، اس نے نمبر ملایا، آگے سے کسی جٹ سے دیہاتی بدو آدمی نے اٹھایا، اور جناب اس نے فون کیا، ہاں بھی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہو، کیا کرتے ہو تم؟ میں تو بھیڑ بکریاں چراتا ہوں۔ تو کیا؟ میں نے تمہیں عمرے پر لے کر جانا ہے۔ میں کہا میں آج تک پیدا ہو کے کبھی نہیں گیا، سعودی عرب میں رہنے کے باوجود، سعودیہ میں رہنے کے باوجود میں آج تک نہیں گیا ہوں، اب میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ وہ وہاں سے چلا، اس علاقے میں پہنچا، وہاں سے جا کر پتہ کیا تو بھی ارد گرد سے خبر ملی کہ بندہ کوئی چنگا نہیں ہے، سگریٹاں بھی پیندا ہے، نمازاں بھی پوریاں نہیں پڑھتا، تو باقی بھی کام کوئی سدھے پدرے نہیں۔ ظاہری طور پر وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، بھئی ایسا بندہ، اور خواب یہ ہے بار بار میرے لیے۔ ایک عالم سے پوچھا، عالم نے کہا کہ یہ خواب اچھا ہے، تم اس آدمی کو جیسے بھی کرو، کیسے بھی کرو، تم اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کر عمرہ کرو۔ اب جب ایک عالم نے کہہ دیا تھا
تو پھر کوئی بات اہمیت رکھتی ہے نا، علماء کی بات لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں الحمدللہ، جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے محبت، علماء سے اٹھنا، علماء سے بیٹھنا۔ انہوں نے وہ گئے اس بندے کی منت کی جاری، اس نے کہا کہ پہلے تو میرے گھر کا خرچہ دو، جتنے دن میں یہاں سے وہاں جاؤں گا۔ اچھا جی، اس نے کہا جی یہ لے لو۔ اچھا جی میں یہاں سے جاؤں گا تو وہاں کسی اعلیٰ ہوٹل پہ رہوں گا، اچھا کھانا کھاؤں گا۔ اس نے تو سمجھا شاید بندہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا، اس نے کہا کہ نہیں میں سارا کچھ کروں گا۔ اب وہاں سے چل پڑے اور اس کو لیا، اس کا اعلیٰ کھانا، اعلیٰ رہائش، اعلیٰ پینا، اعلیٰ انتظام، سب کچھ، اس کے گھر کا خرچہ پیچھے سارا کچھ کر کے لے کر مکے پہنچے، عمرہ کیا، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، 1-2 راتیں وہاں رہے۔ اب تیسرے دن جب واپس آنے لگے نا تو اس نے اس بندے کو کہا کہ اب عمرہ ہو گیا ہے تو اب چلے واپس۔ اس نے کہا کہ میں آج تک یہاں نہیں آیا تھا، اب آیا ہوں تو مجھے لذت ہی اور محسوس ہوئی ہے۔ اب تم کہتے ہو جانا ہے تو پھر مجبوراً چلتے ہیں، لیکن مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اس نے کہا بھی پڑھ لو۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا، وہ بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس بندے نے 1 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کے جب دوسرے سجدے میں گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ بندہ ادھر ساتھ بیٹھا ہے، بھئی انہوں کی ہویا، حالے تک اٹھے ہی نہیں سجدے تو جی گیا، اس کو ایسے ہاتھ ہلایا تو وہ نیچے جا کر گر گیا۔ اللہ، وہ نیچے گر گیا، اس کی موت ہی سجدے کی حالت میں آ گئی، بیت اللہ میں، کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے، شکرانہ ادا کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو جس حالت میں موت آئے گی نا، قیامت کے دن اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں۔ جس کی موت سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں اٹھے گا، پھر اللہ اس سے کوئی حساب کتاب کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے میں پریشان ہو گیا، بھئی اس کو میں لے کر آیا تھا، علاقے کے لوگ کیا کہیں گے، تو ساڑا بندہ لے گیا سی، مار کے لے آندہ ہے۔ ساری باتیں میں نے ساتھ میں 2-3 اور بندے لیے، اس کی جناب میت کو ہم ایمبولینس پر لے کر گئے علاقے کے اندر، وہاں جا کر ہم نے اس کی تجہیز و تکفین، قبر، جنازہ، یہ وہ انتظام کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جناب عجیب بات ہے، اب لوگ خوش ہو رہے تھے، چلو یار یہ عمرے پر جا کر فوت ہو گیا ہے، عمرے پر جا کر فوت ہو گیا ہے، عمرے پر جا کر فوت ہو گیا ہے، بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مگر اس کے بارے میں جنازہ پڑھنے کے باوجود بھی پھر بھی اس نے لوگوں سے پوچھا تو چنگی گل کسے نہ کی تھی، چنگی گل وہ تو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پتہ کرتا رہا کہ دیکھو آخر اس کی ایسی کیا نیکی تھی کہ جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی، زندگی گناہوں والی، نماز سے بھی دور اور برائی اور بے حیائی کرنے والا، مگر یہ کیا ہے کہ آخرت جی خاتمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے پتہ چلتے چلتے نا ایک عورت آ گئی پردے کے اندر میرے پاس، یہ بیان کرتا ہے خواب والا کہ تم معلوم کر رہے ہو نا یہ اس بندے کی کوئی نیکی، کسی کو کوئی خبر ہو جی۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا خامن تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد میں بیوہ ہوں، میرا ایک یتیم بچہ ہے، میرا ایک یتیم بچہ ہے۔ یہ شخص جس کا اب آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، جس کو عمرے پر تم لے کر گئے تھے، یہ اس دن سے لے کر جس دن تم عمرے پر لے کر گئے ہو اس دن تک یہ جیسے راشن، کھانا پینا، پھل فروٹ، گھر کی چیزیں، سودے سامان یہ اپنے گھر کے لے کر آتا تھا، اسی طرح ہی ایک شاپر میرے گھر کا بھی لے کر آتا تھا اور میرے گھر کے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکا کے باہر چلا جاتا تھا۔ کبھی اس نے مجھے دیکھا نہیں، کبھی اس نے میرے اوپر نگاہ بھی نہیں ڈالی، یہ دروازے پہ رکھ کر یوں چپ کر کے چلا جاتا تھا اور میں اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرما دینا، اس کا خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ میں یہ دعا کیا کرتی تھی۔ آج دیکھو کہ اس دعا کے نتیجے میں کتنا خاتمہ بالخیر کہ حکم دیا گیا کہ جاؤ اس کو عمرے پر لے جاؤ، عمرہ بھی کر لیا اور پھر صحن بیت اللہ کے صحن میں اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ یوں اللہ کو سجدے کی حالت میں پیارا ہوا اور قیامت کے دن بھی اٹھے گا تو اسی طرح۔ دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے، دعائیں کیا بھی کرو، دعائیں لیا بھی کرو، دعائیں دیا بھی کرو، اور یہ بالخصوص دعاؤں کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث اور وانتم عاکفون فی المساجد، پہلے بھی روزے کے حکام، بعد میں بھی روزے کے حکام، اور درمیان میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو جتنے بھی بیٹھ کر سنا ہے
عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا اور تمام عبادات قبول و منظور فرما لے۔ اور آپ میں سے الحمدللہ اکثر احباب جانتے ہیں ملتان میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے، پہلے میں جامعہ محمدیہ میں تھا، پھر الحمدللہ 15-16 سال ہوئے اپنا ادارہ بنایا ہے کھاد فیکٹری کے ساتھ، ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال 5 طالب علم عالم بن کر گئے ہیں، 12-13 طالب علموں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے۔ اس وقت بھی 60 کے قریب طالب علم مدرسے میں رہائش پذیر ہیں جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، سحری سے لے کر شام تک الحمدللہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، اور فصل کا بھی سیزن ہے، گندم کا بھی سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر، مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ مکمل بے عیب صحت و شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ تو جو بھائی دوست اور احباب گندم دینا چاہتے ہیں وہ گندم لکھوا دیں، آپ سے رابطہ کر کے بھی انشاءاللہ لے جائے گی۔ اور جو بھائی تعاون کرنا چاہتے ہیں مالی طور پر تو ضرور تعاون فرمائے، آپ کا یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک